اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حدیث مبارکہ دوسرا نمبر جلدی کرنے والے کاموں میں ہے کہ میت کو جلدی دفن کیا جائے۔ ہمارا سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اسی کام میں تاخیر کرتے ہیں، جلدی والے کاموں میں تاخیر کریں گے، جن میں تاخیر کا حکم ہے اس میں جلدی کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی فوت ہو جائے تو تم اس کو اچھے طریقے سے غسل دیا کرو، سخت ہاتھ نہ لگاؤ، اس کو کافور ملو، خوشبو لگاؤ، اس کے اوپر کفن پہناؤ اور پھر اس کو جنازہ پڑھا کے اس میت کے لیے دعا کر کے اس کو عزت کے ساتھ دفن کر دو۔ ہمارے ہاں کیا ہے، اگر کوئی فوت ہو گیا تو پھر کہیں گے اس کا چاچا ماما تایا جی دور سے آ رہا ہے، وہ آئے گا تو پھر اس کو دفنایا جائے گا، یا جی اس کا بیٹا، اس کا بھائی میت کا جب وہ باہر کے ملک میں رہتا ہے وہ آئے گا تو پھر دفنائیں گے، اس نے چہرہ دیکھنا ہے۔ حالانکہ چہرہ دیکھنے سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے جسم پر خوشبو ملی جائے۔ اسلام نے ہمیں کتنی عزت عطا فرمائی، دنیا میں ہمیں نعمتیں عطا کی، عزتیں عطا کی۔ سب سے پہلی یہ، سب سے بڑی یہ کہ حضور کی امت میں پیدا کیا۔ لیکن دوسرا یہ دیکھیں کہ کہا کہ حضور نے فرمایا جب میرا غریب امتی دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کو اچھے طریقے سے دفن کرنا، اس میرے امتی کو عزت کے ساتھ دفن کرنا۔ باقی مذہبوں میں دیکھیں، ہندوازم میں دیکھیں کہ اس کو اپنے میت کو جو ہے اپنے جو مردہ ہوتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے، اس میں بھی معیار ہے، اگر امیر مردہ ہے تو اس کو سندل کی لکڑی اور دیسی گھی سے جلایا جائے گا، غریب ہے تو پھر اس کو سادی لکڑی اور تیل سے جلایا جاتا ہے۔ مجوسی جو ہیں وہ اپنے مردے کو اٹھا کر جنگل میں پھینک آتے ہیں، وہاں پر کوے اور چیلیں اس کے جسم کو نوچتے ہیں، نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں۔ اور یہاں پر صدقے جائیں اسلام کے، اپنے نبی کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مرتے وقت بھی عزتیں عطا فرما دی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے امتی جب دنیا سے جائیں تو عزت کے ساتھ جائیں۔ کہا پہلے تو وہ ہو سکتا ہے ایسا انسان ہو اس سے لوگ مشورے بھی نہ کرتے ہوں، اس کو اپنے پاس بٹھانا پسند بھی نہ کرتے ہوں، اس سے سلام جواب کرنا نہ پسند کرتے ہوں، اس سے بات چیت نہ کرتے ہوں، اس کو بلاتے نہ ہوں، لیکن کہا اب یہ مر گیا، اب یہ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اب یہ حضور کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ کہا کہ اب اس طرح کرو، پہلے تو تم اس کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے تھے، آج اب تم سب اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کو سب سے آگے رکھو، اس کے جسم پر خوشبو مل دو، کہ تاکہ اگر جسم سے کبھی بعض اوقات انسان کے جسم سے، مردہ کے جسم سے بدبو آتی ہے تو چلے وہ کور ہو جاتی ہے۔ کافور ایسی خوشبو ہے کہ اس سے باقی جو بدبو ہوتی ہے وہ کور ہو جاتی ہے، وہ زیادہ اسے ہیوی نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ اس کے جسم پر کافور ملا جائے، پھر اس کو سفید کپڑے کا کفن دیا جائے، صاف ستھرا کر کے اس کو دفنایا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امتی کو دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ ہمارا اسلام تو یہ تعلیم دے رہا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے مردے کو خود حضور کی مخالفت کرتے ہوئے لیٹ دفنائیں گے، اس کو غسل لیٹ دیں گے، اس کا جنازہ لیٹ کروا دیں گے۔ اور پھر دوسری بات، ہم میں جو سب سے بڑی کوتاہی جو ہم سب کو اصلاح کرنی چاہیے کہ اگر کسی کی ماں یا باپ مر رہا ہے نا، کوئی گھر میں بیمار ہو گیا، پتہ چل گیا کہ مرنے والا ہے، تو بیٹا فٹافٹ کہیں 2-3 لاکھ روپے کی کمیٹی ڈال لیتا ہے کہ اس نے مرنا ہے تو اب میں نے دیگیں چڑھانی ہیں، ہم نے کل بھی کروانے ہیں، ہم نے چریسواں بھی کروانا ہے، جنازے والے دن بھی ہم نے دیگیں بنانی ہیں، کیونکہ جو رشتہ دار آئیں گے وہ بعد میں ہمیں تانے دیں گے کہ مجھے تو گوشت ملا ہی نہیں تھا، چاول ٹھیک نہیں بنے تھے۔ حالانکہ اللہ کے بندو تم حضور کے امتی ہو۔ شریعت مطہرہ میں تو یہ کہ جس کے گھر میں فوتی ہے اس کے ہمسائے اس کو کھانا دے کر آئیں کہ وہ غم میں نڈال ہے، لیکن جہاں پر کہیں کہ کسی کی فوتی ہو جائے تو اس بیچارے کو لینے کے دینے پڑ گئے ہوتے ہیں، ایک اس کو اپنے رشتہ دار کے جانے کا غم، دوسرا اس کا جو پاس جو 2-4 پیسے تھے وہ بھی اس نے اڑانے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس فیشن کو، اس رواج کو ختم کیا جائے، اصالہ ثواب کرنا ہے، آپ مل کر بیٹھیں، مزہ تو تب ہے اخلاص کے ساتھ آئے۔ ضروری نہیں کہ ہم نے مجمع اکٹھا کرنا ہے، 10 بندے مل کر سورۃ اخلاص پڑھ کے اس میت کو بخش دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دے گا اس کو، نہ کہ ہم غریب کے اوپر بوجھ ڈالیں۔